بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید عثمان ربانی غیر مقلد جاہل کا ایک جھوٹ اور دیکھ لیجئے۔ یہ ویڈیو دیکھیں، اس میں اس شخص نے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا نام لے کر کے جھوٹ بولا ہے اور یہ کہا ہے کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی کئی باتوں سے رجوع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حدیث میں تو یہی، ہم کہاں فقہ حنفی کو مانیں گے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے اتنے سارے بیانات یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ کو ایک بیان بھی یا ایک مسئلہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ فرمایا ہو کہ ہم فقہ حنفی کو چھوڑ رہے ہیں اس لیے کہ فقہ حنفی کی جو بنیاد ہے وہ دلائل پر مبنی نہیں ہے۔ ایسا آپ کو کوئی بیان نہیں ملے گا۔ ایسی تو کوئی گفتگو آپ کو ان کی مل سکتی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ فلاں مسئلے کے اندر دونوں طرف دلائل موجود ہیں، کوئی مسئلہ ہے اور اس کے اندر دو طرح کے دلائل موجود ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ مجھے اس طرف کے دلائل زیادہ مضبوط اور قوی لگ رہے ہیں لہذا میں ان کو مانتا ہوں۔ ایسی گفتگو تو آپ کو مل جائے گی، لیکن انہوں نے فقہ حنفی کے بارے میں یہ کہا ہو کہ ہم کہاں فقہ حنفی کو مانیں گے، اور کئی مسئلوں میں یہ کہا ہو کہ فقہ حنفی جو ہے حدیث کے خلاف ہے۔ ایک ویڈیو بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی۔ تو یہ شخص جو ہے اتنا جھوٹ بولتا ہے جاوید عثمان ربانی، یہ جھوٹ بھی اس کا دیکھ لیجیے۔ مفتی طارق مسعود نام کے ایک شخصیت بڑے ابھرے ہوئے ہیں اور بعض لوگ ان کو اہل الحدیث سمجھ گئے، حالانکہ پکے حنفی ہیں۔ ان کا بھی یہی حال ہے۔ انہوں نے بھی کئی باتوں سے رجوع کر کے کہا کہ ہاں بھائی کیا کرنا، حدیث میں تو یہی ہے، ہم کہاں فقہ حنفی کو مانیں گے۔ فقہ حنفی تو کیا ہے، بالکل کیا ہے، اس معاملے میں رد کرتی ہے، حدیث میں تو موجود ہے۔ ہاں ابھی میں جب آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے تو وہ ایسی ہی گفتگو کیا کرتا ہے جیسے جاوید عثمان ربانی کر رہا ہے۔ اس پاگل آدمی نے دعویٰ تو یہ کیا کہ بہت سی باتوں میں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے رجوع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم کہاں فقہ حنفی کو مانیں گے، تو بہت سے مسائل کے اندر انہوں نے فقہ حنفی کو چھوڑ دیا ہے، یہ اس کی بات کا حاصل ہے۔ یہ دعویٰ کر رہا ہے تو اسی کی اس کو دلیل بھی پیش کرنی چاہیے تھی۔ وہ کچھ اس طرح کے مسئلے بتاتا کہ دیکھیں فلاں مسئلے کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ہے فقہ حنفی کو چھوڑ دیا، یا فلاں مسئلہ تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس مسئلے کے اندر تو احناف کے پاس دلائل ہی موجود نہیں ہیں، لہذا جب دلائل موجود نہیں تو ہم نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح کی کوئی یہ مثال پیش کرتا، لیکن یہ الٹی مثال پیش کر رہا ہے، جھینگے کی مثال پیش کر رہا ہے۔ اور جھینگے کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے، جو کچھ پیش کیا ہے، وہ بالکل وہی ہے جو فقہ حنفی کے عین مطابق ہے۔ فقہ حنفی کو انہوں نے پیش کیا ہے، اور صرف پیش ہی نہیں کیا ہے بلکہ فقہ حنفی کے اس مسئلے کے اندر جو بنیادی دلائل ہیں ان کو بھی پیش کیا ہے، اور اتنے اچھوتے انوکھے انداز میں پیش کیا ہے، اور اتنے مضبوط دلائل مفتی طارق مسعود صاحب نے اس مسئلے کے پیش کیے ہیں کہ اگر یہ ساری زندگی بھی لگا دے گا، جاوید عثمان ربانی اگر ساری زندگی بھی اپنی لگا دے گا، اس کے بعد بھی حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے یہ اس مسئلے کے اندر نہیں بیٹھ سکتا ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اتنے اچھوتے اور انوکھے انداز میں حضرت مفتی صاحب نے دلائل کو پیش کیا ہے۔ تو اس آدمی کو یہ خبر ہی نہیں کہ مجھے بولنا کیا چاہیے اور مجھے مثال کیا پیش کرنی چاہیے، اس قدر پاگل قسم کا یہ آدمی ہے۔ اب آپ یہ جو دو ویڈیوز ہیں ان دونوں کو دیکھیں، ایک طرف جاوید عثمان ربانی کا ویڈیو ہے جس میں یہ جھینگے کی حلت کے اوپر جو ہے دلائل پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی گفتگو ہے۔ دونوں کو دیکھیں، موازنہ کریں تو خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے گفتگو کر سکے۔ یہ در حقیقت مفتی طارق مسعود صاحب کا نام لے کر کے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو کس قدر سنا جاتا ہے، کتنے دنیا بھر کے اندر ان کے مداح ہیں، کتنے لوگ ان سے زیادہ محبت کرنے والے، اور ان کا جو انداز بیان ہے، انداز گفتگو ہے، وہ کتنا دل کو موہ لینے والا، دل کو چھو لینے والا ہے۔ جو آدمی بھی ان کی گفتگو کو سنتا ہے انہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ بھی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے مفتی صاحب کا نام لے رہا ہے تاکہ اس کو بھی جو ہے تھوڑی سی شہرت حاصل ہو جائے۔ آپ خود موازنہ کریں، اندازہ لگائیں، دونوں ویڈیو کو دیکھ لیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے مفتی صاحب کے سامنے۔ تو ان دونوں ویڈیو کو دیکھ لیجیے۔